بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، قوم لوط جو ہر روز گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے، پھر فخر سے اس پر عمل کرتے، سب سے بڑھ کر ان میں ہم جنس پرستی عام ہو چکی تھی۔ مرد مرد سے شمولیت اختیار کرتا اور عورت عورت سے، اور ایسے کاموں کو وہ صبح کی روشنی میں مجلسوں میں بیٹھ کر سرعام کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام 30 سال تک انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے، مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو راہ راست پر آ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر انہوں نے کہا، لے آؤ اپنے اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اس قوم کے خلاف۔ تو اللہ پاک نے عذاب کے فرشتے بھیج دیے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بشارت دی اور کہنے لگے، ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک وہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، کہنے لگے، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے۔ اس کا وہی انجام ہوگا جو باقی سب کا ہوگا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والیہ بھی سدومی تھی اور وہ بھی اپنے لوگوں کا ہی ساتھ دیتی تھی اور اس قوم میں ہونے والے گناہوں میں ملوث تھی۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی شہر ارد کی رہنے والی تھی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی، اور وہ مومنہ تھی، اور یہ والیہ دوسری بیوی تھی اور یہ سدومی تھی، اور پہلی بیوی اس وقت موجود نہیں تھی۔ عذاب کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے وحشی پن سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان نوجوانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ہم مسافر ہیں اور آپ کے پاس ایک رات قیام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ فوراً اس بستی سے چلے جائیں، مگر ان کے اصرار پر حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر میں لے آئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً دروازے بند کر دیے تاکہ لوگوں کو ان نوجوانوں کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ وحشی درندوں کی طرح آ جائیں گے۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والیہ نے اپنے لوگوں کو خبر کر دی اور کہا کہ لوط کے گھر بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ تم لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، جس پر پوری قوم پاگلوں کی طرح اور وحشی درندوں کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑنے لگے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے گھر میں خوبصورت لڑکے موجود ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور کہا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ جب لوگوں نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا
تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، میری بیٹیاں موجود ہیں، میں انہیں تمہیں نکاح میں دے دیتا ہوں اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی نیک چلن نہیں رہا؟ تو لوگوں نے کہا، اے لوط، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے بہت مایوس ہو گئے تو وہ نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، جس طرح قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی۔ اس پر وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ اس کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ سورۃ الحود آیت نمبر 81۔ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر ہلایا جس سے سارے اندھے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو کوئی جادو ہے، ہم صبح آئیں گے، اور چیختے چلاتے واپس چلے گئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے فوراً چلے جائیں، مگر آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی، ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں زیسا اور زورہ کو لے کر اس بستی سے چلے گئے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، قوم لوط پر عذاب شروع ہو گیا۔ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آئے۔ اس پر اکٹھے 5 عذاب نازل ہوئے۔ زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ جس سے سب کے چہرے مسح ہو گئے، تیز آندھی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری بستی کو پکڑ کر بہت اونچائی پر لے گئے، واپس زمین پر دے مارا جس سے وہ 400 فٹ زمین میں دھنس گئی اور اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، اور پھر کنکریوں کی بارش تہ بر تہ برسائی گئی اور ان کنکریوں پر ہلاک ہونے والے افراد کے نشان لگے ہوئے تھے۔ اس ہری بھری اور خوبصورت بستی کو اللہ پاک نے بدبودار اور زہریلی جھیل میں تبدیل کر دیا کہ سمندر کے اس حصے میں کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، اور زمین کا یہ خطہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ زمین کا یہ حصہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ناظرین، قوم لوط پر عذاب کا تہ در تہ آنا اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کتنی نفرت کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، جب مرد مرد سے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ مگر ناظرین، مغربی ممالک میں اس عمل کی اجازت دی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس عمل کو کرنا فخر سمجھا جا رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اور اگر اللہ پاک کی کھلی نشانیاں
دیکھنے کے بعد بھی اس عمل کو کیا جائے گا تو قوم لوط سے بھی زیادہ دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ناظرین، میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔